ہے عشوب چشم، یہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے، اور آنکھیں جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز جاوید لک، آئی اسپیشلسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج کے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے؟ کا شکر۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، کیونکہ آنکھوں کی اگر بات کریں تو یہ جسم کا ایسا حصہ ہے جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بال بھی اگر اپنی ہی لیش کا ٹوٹ کے آنکھ میں چلے جائے تو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے جب تک ہم اسے صاف نہیں کر لیں۔ تو آج کل یہ جو وائرس چل رہا ہے عشوب چشم، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کس طرح اس کے کیا سمٹمز ہیں اور کیسے یہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا اور ویری ویلڈ ناؤ ڈیز۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ آنکھیں انتہائی ڈیلیکیٹ ہیں اور نرم ہیں، نازک ہیں، اور جو جسم کا حصہ ہے تو یہ ضروری ہی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو پھر بندہ اپنے جسم کا، باقی دوستوں کا، سب کا خیال کر سکتا ہے۔ تو میں پچھلے دنوں میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا تھا آئی کی نیچر کو۔ تو میں چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ پریونشن جو آکولر ٹراما ہے، چوٹ سے کیسے بچنا ہے، کون سی چیزیں ٹراما کو بچا لیتی ہیں۔ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بیلون لیا، اس میں انفلیٹ کر کے میں نے ایک نیڈل اس کو پنکچر کیا تو وہ کولیپس ہو گئی۔ تو میں نے کہا اسی طرح آنکھ کو آپ سمجھ لیں، تو ہوا کی جگہ اس میں پانی ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ہرٹ کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جس طرح ایک ہارٹ ہے انسان کا، دل ہے، وہ دن رات پمپ کر رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں تو وہ پمپ کر رہا ہے، ہم جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کبھی وہ زیادہ سپیڈ سے پمپ کر رہا ہے، کبھی سلو، اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ۔ تو یہ قدرت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سملرلی آنکھ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دن کے ٹائم یہ اوپن ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ بند ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیمیکل ریئیکشن ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں غیر مسلم نہیں رہنا چاہیے کہ رات کو جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے، ڈارکنیس میں اس میں اور ریئیکشن کیمیکل ہو رہے ہیں جو آنکھ کے سیلز کو چاہیے، دن کے ٹائم اس میں اور ہو رہے ہیں، دھوپ میں جائیں تو اس کی پتلی ایسے کر رہی ہے کہ لائٹ زیادہ نہ پڑے، ڈارک میں جائیں تو وہ روشنی زیادہ چاہیے، پتلی پھیل رہی ہے۔ تو کیا میکنزم، اور ان کے پیچھے نروس ٹیشو ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جتنی زیادہ چیزیں انوائرمنٹ میں آ رہی ہیں، آنکھ پہ ظاہر ہے، آنکھ ہر وقت کام کر رہی ہے ہارٹ کی طرح، تو اس پہ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ جب یہ اوپن ہے، اس کو کیا کیا ڈینجرز ہیں، مثلا ہوا سے، ڈسٹ سے، روشنی سے، اور باقی چیزیں جو ہوا کے ساتھ آ رہی ہیں ان سے۔ تو اس میں وائرس بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ہوا میں یا کسی جگہ سے آ رہی ہے۔ اب جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وائرس عام حالات میں بھی تو ہوتا ہوگا، تو کسی حالات میں زیادہ ہو جاتا ہوگا۔ تو آنکھ جب زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ہرٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر وائرس جلدی سے اٹیک کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیملی میں 4 5 6 افراد ہیں، تو بعض کا ہر ایک کو نہیں بیماری ہوتی، حالانکہ وہ اکٹھے رہ بھی رہے ہیں، وہ پانی بھی پیتے ہیں، وہ ایک روم میں بھی رہتے ہوں۔ تو اس لیے آنکھ کی ہیلتھ جسم کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بندہ اگر امیونٹی اس کی اچھی ہے اور مضبوط ہے تو اس کو کم چانسز ہیں کہ اس کو آئی کا کوئی پرابلم ہو جائے۔ دوسری بات جو میں نے بتانی تھی کہ آنکھ میں ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے، میری اپنی اسٹڈی ہے، کہ ہم نے نارملائز، جس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کس کو پیشنٹ نے اپنی آنکھ کے پرابلم کے ساتھ نہیں آیا ہے، ایز اے اٹینڈنٹ آیا ہے کسی کے ساتھ، اس کے ہم نے کلچر کروایا، اس میں سارے مائکرو آرگنزم آ گئے جو آنکھ کو نقصان پہنچا سکتے۔ اب وہ جب وہ موجود ہیں اور اوپر سے وائرس کی بھی انٹری ہو جائے تو وہ ساری مخلوط اکٹھی ہو کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول فورس ان کی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ آنکھ کو بہت جلدی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ کیونکہ آنکھ کی آج کل بڑا یہ جو ہے یہ لہر ایک شدید چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آئیز بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو اگر اسپیشلی ہم پنجاب بھر کی اور فیصل آباد کی بات کریں تو ابھی تک کتنے کیسز جو ہیں؟ ابھی میں جب آ رہا ہوں تو میں نے کوئی 15 پیشنٹ دیکھے ہیں، جس میں 12 جو ہے نا آئی کے تھے۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو دوائی لکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دوائی لکھ رہا ہوں، اور وہ سیم اسی وائرس سے سیم پچھلے دنوں میں مجھے کالیں آ رہی تھیں
मुख्तलिफ कराची से इधर उधर से, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, उसमें लोग वो शेयर करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो कराची में पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कॉलें आई और उन दिनों में इधर कम थी। तो आजकल इधर भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि चंद मिनट पहले मैंने इतने पेशेंट देखे, उसमें ज़्यादातर ये इफेक्ट थे। तो जो मैं बता रहा था कि जब वो सारी मखलूक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूद है, ऊपर से वायरस भी है, तो वो आँख की कैफियत ही हो जाती है। तो पेशेंट जो है क्या प्रेजेंट करता है, उसकी आँख रेड होगी या पिंक होगी, उसको इचिंग होगी, आपने पहले बताया, और उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, उसको दिल करेगा मैं आँख को मलूं, और आँख की स्वेलिंग होगी, लिड की स्वेलिंग होगी, बाज़ का आँख नॉर्मल से छोटी हुई होती है, तो अमूमन एक आँख इन्वॉल्व हुई होती है, तो दूसरी भी हो सकती है क्योंकि वो उसके बहुत करीब पड़ी हुई है। तो इसकी कम्युनिकेशन या इसका स्प्रेड मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक बच्चा है वो स्कूल में जाता है तो वहाँ उसके इर्द गिर्द बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो उधर ज़्यादा फैलती है। फिर बच्चे माँ के साथ और ख़वातीन के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ये दो ग्रुप ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे और ख़वातीन। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, फर्ज करें वो बच्चा गाड़ी में बैठा है, तो गाड़ी में एक क्लोज चैम्बर है, एक छोटा सा रूम है, उसमें भी स्प्रेड के ज़्यादा चांसेस हैं। या जिस बंदे को प्रॉब्लम हो गई है, उसने अपनी आँख को मला है अपने हाथ से, फिर वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है, बेध्यानी में स्टीयरिंग को भी हाथ, और बाद में वही गाड़ी किसी और ने ड्राइव कर ली, तो उस बंदे ने जिसकी आँख अफेक्टेड थी अपने हाथ से उसने स्टीयरिंग को या हैंडल को, मतलब ये वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है क्योंकि, और बल्कि ये मज़े की बात ये है कि वायरस की कोई एंटी वायरल दवाई नहीं है, हम इसके सेकेंडरी फैक्टर को ट्रीट कर रहे होते हैं। मसलन जब वायरस का अटैक होता है तो लाजमी एलर्जी होती है, जितना में हम देखते हैं लेड को घुमा के और उसको ऊपर से देखते हैं तो उसमें एलर्जी के साइन जिसको हम पपीला कहते हैं वो लाजमी होते हैं, यानी एलर्जी भी होगी उसको। उसके बाद जो मखलूक मैंने पहले शुरू में किया है कि बैक्टीरिया मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, तो उनको भी मौका मिल गया कि जनाब तशरीफ़ ले आए हैं तो हम भी इस पर अपना हिस्सा डाल, तो वो भी शामिल हो गए। सो एट द सेम टाइम जब वायरस अटैक करता है पेशेंट को एलर्जी भी होती है, पेशेंट को इन्फेक्शन भी होता है, जो बैक्टीरियल कह लें या कोई भी कह लें। तो इसलिए हमें ये तीनों दवाइयों का पेशेंट की कैफियत देख के ख्याल रखना। अगला ख्याल मैं डॉक्टरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कहता हूँ कि जब आपने मरीज़ को स्लिट लैम्प पे बिठाया है माइक्रोस्कोप पे, तो उससे पहले एक मरीज़ को बिठाया है, तो जब ये मरीज़ बिठाया है तो उसके जो पार्ट्स हैं स्लिट लैम्प के जो मरीज़ से टच होते हैं, मसलन चिन रेस्ट है, फोरहेड है, उनको आपने सैनिटाइज कर लें, साफ़ कर लें, और पहले मरीज़ के बाद दूसरा देखने से पहले अपने हाथ वॉश कर लें या सैनिटाइज कर लें। आपने उसकी राइट आई देखी है, उसका लेड डिवर्ट किया है, जैसे मैं कह रहा हूँ उसकी एलर्जी भी देखनी है, उसके बैक्टीरिया भी देखने हैं, सारा चीज़ें देखनी है। लेड डिवर्ट किया है तो इसी हाथ से उसकी लेफ्ट ना लेड डिवर्ट कर लें या टच कर लें, नहीं करें, आप दोबारा वॉश करें, साफ़ करें, तो हमारे लिए ज़्यादा टेस्ट आ गया। अगर इस दौरान रश पड़ा हुआ है तो आप भूल गए हैं, तो कहीं बेध्यानी में मुंह को हाथ लगाया, कहीं लग गया तो और मरीज को लगाया हुआ है, तो जनाब डॉक्टर साहब को भी ये हो सकता है। तो इसी तरह दूसरा ग्रुप है, स्कूल हो गया, माँ हो गई, घर हो गया, फिर एक ऑफिस हो गया, फिर बैंक हो गया, पेन शेयर हो गया, दूसरे बंदे ने पेन उठा लिया, और जो मैंने एक चीज़ देखी है कि एक फर्द दवाई लिखवा के गया है डॉक्टर से, सब ने वो दवाई डाल ली, अब वो दवाई लैशर से टच कर रही है, हाथ से टच कर, सबको हो गया। मेरा एक पेशेंट है, उसको दवाई लिख दी, मैंने कहा आपने हर पेशेंट के लिए अगर बाकी इफेक्ट हो गए उनके लिए अलहदा दवाई रखनी, अलहदा दवाई का यूनिट रखना। उन्होंने क्या गलती की, वो एक दवाई लिखाई सबको डालनी शुरू की, जिसको नहीं था उसको भी हो गया, वो सारी फैमिली को फिर हो गया। तो इसलिए प्रिवेंशन, जैसे बड़े पुराने लोगों ने कहा था कि इलाज से बेहतर है, तो आज भी वो चीज़ प्रिवेल करती है। अगर इन सारी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि एहतियात की जाए, एहतियाती तदाबीर को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाए, तो एक जो हम बात बहुत आम फहम है, इतनी सारी डिटेल तो शायद किसी भी को नहीं पता होगी नाज़रीन को कि इस तरह से जम्स जो है वो आप में फैल सकता है। तो एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये की जाती है कि जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो ये चीज़ या वायरस आपको अटैक करता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, किसी को देखने से नहीं होता। अभी मैं देख आया हूँ इतने सारे मरीज, मुझे नहीं है। हमने एक तो प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, उसने हवा में फैलना, लेकिन एक खास डिस्टेंस तक तो वो फैल जाएगा, लेकिन टच से
یہ زیادہ پھیلتا ہے، اسی لیے یہ ایپیڈیمک ہے. ایپیڈیمک مینس کہ ایک گروپ میں اور ایک جغرافیکل ایریا میں انوالو ہو گیا. تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو دیکھا، کسی سے بات کی، اس سے بھی ہو جائے، لیکن ٹچ سے یہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے کووڈ کے ٹائم پہ یہ تھا کہ اگر آپ کو وہ تو actually viral- ایک کیا تھا، وائرل ہوا، تو آپ خود کو آئسولیٹ کر لو، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نہیں، کچھ وہ ٹائم کے وائرس لیے- جو تھا نا، وہ تھا ریسپیریٹری سسٹم کا، نوز سے، تھروٹ سے، سانس لینے سے اس کا تعلق تھا. تھوڑے بہت آئی کے پیشنٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ایپیڈیمک، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈینو وائرل ہی ہے، موسٹلی وائرس ہے. تو یہ ایڈینو وائرل باقی دنوں میں بھی چلتا رہتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں پیشنٹ، 50 پیشنٹ دیکھیں تو بعض کا تو اس میں ایک آدھ ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ مین یہی ہے کہ کنٹیکٹ ڈیزیز ہے، کنٹیکٹ سے ہوتا ہے. آپ کو ہاتھ سے کسی چیز سے، مثلا ٹیشو پیپر شیئر ہو گیا، پلو شیئر ہو گیا، ہاتھ شیئر ہو گیا، رومال شیئر ہو گیا، کپڑے شیئر ہو گئے، آپ نے ایک اپنی آنکھ کو ہاتھ لگایا، ٹیبل پہ بیٹھ گئے، دوسرا بندہ اس ٹیبل پہ بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ لگایا، ادھر ہو گیا. یعنی کنٹیکٹ ڈیزیز ہے، کنٹیجیس اس کو کہتے ہیں. یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے کہ کنٹیکٹ سے اس نے پھیلنا ہے. ایئر بورن اس لیے نہیں ہے کہ وہ ریسپیریٹری سسٹم اس میں نہیں انوالو ہو رہا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو اڈینو وائرل کے کافی سارے اسٹرین ہیں، مور دین 20 ٹائپس ہیں اس کے. اور اس سے اگلی بات جو ہے، میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کسی نے سوشل میڈیا پہ جی یہ چیزیں کریں، یہ دوائیاں لے لیں فلاں. یہ دوائیاں دیکھنے کے بعد دینی چاہیے. اگر دیکھا ہی نہیں ہے، فرض کریں اس میں ہم تھوڑے سے ویک سٹیرائڈ دیتے ہیں. اسٹرانگ سٹیرائڈ اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں کالا موتی، سفید موتی ہونے کے چانس ہوتے ہیں. ویک سٹیرائڈ ہم دیتے ہیں. لیکن مریض کو کوئی اگر اور بیماری ہے ساتھ جس میں سٹیرائڈ نہیں دینے ہیں، تو ہم نے وائرس کو بھول جانا ہے اور اس ڈیزیز کو لازمی کنسیڈر کرنا. مثلا پیشنٹ کو ٹراما ہوا ہے، کوئی لکڑی لگی ہے، کوئی، اس میں سٹیرائڈ نہیں دینے. یا اور کچھ وائرس ہے، مثلا ہرپیس زوسٹر یا ہرپیس سمپلیکس وائرس ہے، اس میں سٹیرائڈ نہیں دینے، بالکل نہیں دینے، وہ زیادہ پھیلے گا. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک اپتھلمالوجسٹ کے بغیر ہرپیس سمپلیکس یا ہرپیس زوریکس کس کو پتہ ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے کہ وہ ان میں آئزولیٹ کرے کہ یہ وائرس ہے، اس میں سٹیرائڈ نہیں دینے، یہ وائرس ہے، اس میں لازمی سٹیرائڈ دینے. اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے کہا ہے یہ دوائیاں اس کے لیے ضروری ہیں، اس کو ڈال دو، نہیں. اور اگلی بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ دوائی اور زہر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے پراپر ڈوز میں، پراپر مقدار میں، پراپر وقفے میں دی ہے تو وہ میڈیسن ہے. آپ نے یہ تینوں چیزوں کا سرکل توڑا ہے تو وہ پوائزن ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کو مریض دکھانا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ جو دوائی دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں البتہ ایک جیسے لوگ ہیں، ان کو کوئی ایسوسیٹڈ بیماری نہیں ہے، تو بعض کا اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو یو کین گیو دا میڈیسن. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ عام روٹین میں بھی اگر ہم جیسے گرمی کا بہت زیادہ موسم رہا اور باہر سے آتے ہیں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے. بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں بہت زیادہ گرمی سے آتی ہوں اور آنکھ بند کرتی ہوں تو ایک ہلکی سی چبھن سی فیل ہوتی ہے اور آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. تو ہم ان سمٹمس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی. لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آنکھوں کے حوالے سے بات کریں تو آنکھیں جسم کا ایک بہت حساس حصہ ہیں جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح ہم اپنے بالوں کا، اسکن کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ویٹ کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھے دکھائی دیں، کانفیڈنٹ دکھائی دیں. اسی طرح جو آنکھیں ہیں وہ ہمارا بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ باڈی پارٹ ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں خود کا بھی بتا رہی تھی کہ میں اکثر جب باہر سے گھر جاتی ہوں تو میری آنکھوں میں بہت پانی آنے لگ جاتا ہے، تھوڑی ایچنگ فیل ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے بعد بالکل صحیح ہو جاتا ہے جیسے باڈی ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے. تو ہم آلموسٹ سمٹمز جو آپ نے بات کی ہیں کہ آنکھوں کا پانی آنا اور آنکھوں کا گلابی ہو جانا، یہ اس کی علامات ہیں. تو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس وائرس سے افیکٹ ہیں یا یہ نارمل روٹین کی ہماری جو ہے آنکھوں کی گرمائش ہے؟ ایک تو ہے ڈوریشن ہے کہ اب آپ آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ نے ریسٹ کیا، آنکھوں کو صاف کیا تو وہ ٹھیک ہو گئیں. اس میں ایسے نہیں ہوگا. اس میں ہم دوائی ڈال بھی رہے ہیں نا تو اس نے 2-3 ہفتے لے جانے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو عام روٹین میں آپ آئیں، آپ کو بہت زیادہ برننگ، ایچنگ نہیں ہو رہی ہوتی، اور اتنی زیادہ آنکھیں ریڈ نہیں ہوتی، اور کنجکٹیوا سوولن نہیں ہوتا، لیڈ سوولن نہیں ہوتا، آنکھ چھوٹی نہیں ہو رہی ہوتی. ایک تو یہ.
اچھا دوسری ایک مزے کی بات، اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں اور جن کا ہم شکر نہیں کر سکتے. بے شک. ایٹ دا سیم ٹائم قدرت آنکھوں کا علاج بھی کر رہی ہوتی. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس میں وہ بیکٹیریا بھی ہیں جو نارمل آئیز میں ہیں اور ہم ہیلدی رہ رہے ہیں. اس میں جو ٹیئرز ہیں جن کے بارے میں بڑی ہمیں فکر ہے، اکثر مریض آتے ہیں جی بہت آنسو آ رہے ہیں، میں کہا شکر ہے آنسو آ رہے ہیں. یہ ٹیئرز قدرت کی ایسی نعمت ہے کہ آپ سمجھ لیں جیسے بلڈ ہے باقی جسم کے لیے. تو جہاں سے یہ بن رہے ہیں اس کی فیکٹری پہ مجھے بولنا ٹائم ہونا تو میں 1 گھنٹہ اس کی فیکٹری کے کیسے بنتے ہیں، اس میں کون کون سے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں امیزج ہوتی ہیں، بیکٹیریوسیڈل کتنے ہیں، بیکٹیریوسٹیٹک کدھر ہیں، امیونوگلوبولن کتنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ جو مخلوق بیٹھی ہے آنکھ میں، جو آنکھ ہر وقت اوپن ہے اور اس میں آ رہی ہے، ان سب سے پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو اس لیے نارمل حالات میں ہم تھوڑا بہت آتے ہیں، 1-2 وائرس کی ہیں، ایڈینو وائرل کے علاوہ بھی کچھ پڑ گئے، بیشک ایڈینو وائرل بھی 1 آدھ پڑ گیا، تو یہ ٹیئرز ہمارے اس کو واچ کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں اس میں آلریڈی کوئی ٹراما ہو جائے کہ آنکھ کی ویکنس یا جسم، جیسے میں نے شروع میں کہا ویکنس ہے، تو وہی جو ڈوز آف وائرس اس آئی کو نہیں افیکٹ کر رہی، وہی ڈوز آف وائرس شاید اس آئی کو افیکٹ کر جائے. ایک تو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ جو ٹیئرز ہیں آپ کے، آپ کسی ایسے مریض کو دیکھیں جس کے ٹیئرز نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیئرز دے دیں اور باقی کچھ نہ دیں، تو اس کو ہم آرٹیفیشل ٹیئر دیتے ہیں، کوئی مصنوعی آنسو دیتے ہیں، بنا کے دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہوا کی طرح ہم کتنی آکسیجن کھا رہے ہیں روزانہ، 1 سلنڈر لینے جائیں تو کتنے پیسوں کا ملتا ہے. آج کل تو ہر چیز مہنگی ہوئی پڑی. تو اسی طرح قدرت نے ایسی ہمارے لیے آکسیجن چھوڑی ہوئی ہے، جاؤ بچوں بڑوں بزرگوں جا کے کھاؤ آکسیجن، تم جتنی مرضی کھا. اسی طرح یہ ٹیئر جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں جو آنکھ کو واش کر رہے ہیں، اور اس میں اتنے زیادہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اسی طرح لیشز، اسی طرح لیڈز، آتی ہوئی چیز فوراً آتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے قدرتی طور پہ لیڈ بند ہو جاتا کہ یہ چیز نہ لگے. تو اس کے ٹریٹمنٹ میں جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کی اوپینین سے ٹریٹمنٹ دینا ہے. یس. پھر پریونشن بہت ضروری ہے، جیسے وہ چیزیں جو شیئر ہوتی ہیں وہ. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ گلاسز لگا لیں، اور شکر کریں اگر آپ کو کوئی اینک لگی ہوئی ہے، تو میں کنٹیکٹ لینس کے بہت خلاف ہوں سچی بات، کہ وہ جو مخلوق آپ نے آنکھوں میں رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کنٹیکٹ لینس لگا کے اس کو کہیں تم یہ امبریلا ہے اس کے اندر پلو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. تو کنٹیکٹ لینس ایسے ہیں، تو آپ کو گلاسز لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بے شمار وائرسز، مائکرو آرگنزم، ڈسٹ، دھوپ سے بچا رہے ہیں. اگر نہیں لگے ہوئے تو سن گلاسز پہننے چاہیے. تو اس بیماری میں بھی جس کو افیکٹ ہوا ہے وہ بھی سن گلاسز پہنے تاکہ وہ اپنے وائرس کو کم شیڈ کرے باقی لوگوں کو. اور جو باقی لوگ ہیں اس کے ارد گرد ان کو بھی چاہیے کہ موسٹ آف دا ٹائم گلاسز لگائیں تو ان میں بھی چانس کم. اور ویسے بھی گلاسز لگیں تو فوری طور پہ ہاتھ آنکھ کو نہیں جائے گا، گلاسز کو جائے گا. گلاسز صاف سوف ہو جاتے ہیں، بندہ دھو بھی لیتا ہے، دوبارہ ڈال لیتا ہے. تو جب میں یہاں سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ انفیکٹ ہوتا ہے اس وائرس سے، تو کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو ریکور ہونے میں؟ اور بہت ساری ایسی میتھس بھی سننے کو ملی ہیں، اب یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک تو اس سے اگر یہ بگڑ جائے تو موتیا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ جان لیوا بیماری ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ جان لیوا نہیں ہے. یہ آخری بات کا جواب تو بالکل ایک لائن میں ہے کہ یہ جان لیوا بالکل نہیں ہے. ہاں کسی حد تک، اور پورا نظر لیوا بھی نہیں ہے، کسی حد تک نظر کا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹریٹ نہیں کیا ہے تو جو کارنیا ہے اس پہ سب ایپیتھیلیل انفلٹریشن ہو جاتی ہے، وہ سالوں سال رہتی ہے. تھوڑی بہت پیشنٹ کو اگر ایک آنکھ میں ہوا تو کہتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا بلا رہا ہے، دوسری میں ٹھیک ہے، موتیا ووتیا نہیں ہوتا. یس، ایک موتیا ہو سکتا ہے جو آپ نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوائی لی ہے، ادھر ادھر سے سنی اور ڈال دی فلانے. یہ میری جو ڈسکشن ہے، یو کین پٹ اٹ آن لائن، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے بندے کی کوئی ڈسکشن ہے یہ دوائیاں لیں آن لائن کر دیں تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. یس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الرجی یا وائرس کی وجہ سے ایک آنکھ میں بیماری ہو رہی ہے. ایک بیماری ہو رہی ہے وہ جو ڈرگ اور پوائزن کی میں نے بتائی. ایک بیماری ہو رہی ہے جو آپ اس کو جو ہے نا انجوڈیشل اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ اسٹرانگ اسٹیرائڈ دے رہے ہیں، آپ کو کالا موتیا ہو سکتا ہے، سفید موتیا ہو سکتا ہے. آپ نے الرجی ٹریٹ نہیں کی ہے جو اس وائرس سے بھی ہو رہی تھی، میں بتا رہا تھا. الرجی نہیں ٹریٹ کی ہے، الرجی سے آپ کا کارنیا تھن ہو سکتا ہے، نظر کم ہو سکتی ہے. نمبر 3، آپ نے دوائی ڈالی ہے اور ڈالنے سے آپ کو کالا موتیا یا سفید موتیا ہو سکتا ہے، لیکن اس وائرس سے نہ کالا موتیا ہوتا ہے نہ سفید موتیا ہوتا ہے. تھوڑا سا بینائی پہ افیکٹ آ جاتا ہے اگر آپ نے ٹریٹ نہیں کیا.
جیسے میں نے پہلے کہا کہ اینٹی وائرل کوئی دوائی ابھی تک ہوئی نہیں ہے. آپ نے سیگریگیٹ کرنا ہے کہ یہ وائرس ہے اس میں اسٹیرائڈ دینے ہیں اور یہ وائرس ہے اس میں اسٹیرائڈ نہیں دینے ہیں. یہ بارڈر لائن لگا کے آپ تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر پراپر پریکاشنز کی جاتی ہیں، میڈیکیشن لی جاتی ہیں، تو کتنے عرصے میں، کتنے دن لگتے ہیں جس میں آپ اس کا ریکور کر انکوبیشن جاتے ہیں؟ پیریڈ تقریباً 2 سے 3 ویکس ہے. اگر یہ کوئی شریف قسم کا سٹرین ہے، جیسے میں نے کہا کافی کچھ سٹرین ہے، تو یہ 2 سے 3 ہفتے میں خود بخود ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تکلیف رہتی ہے. ایک اور میری ایجاد ہے، وہ اس سے کوئی مسلم میرا خیال ہے ڈیویٹ نہیں کرے گا، وہ یہ ہے جو وائرسز ہے نا ایکسٹریم آف ٹمپریچر میں مرتے ہیں. آپ آنکھوں میں بوائلنگ واٹر نہیں ڈال سکتے، ختم ہو جائے گی آنکھ اگر بوائلنگ واٹر ڈال دیا تو. کیونکہ بہت سینسٹیو ہے. ہاں، اس لیے یہ چیزیں ایسڈ بلکہ یہ چیزیں بوائلنگ واٹر نہیں ڈال. یس، آئس واٹر آپ ڈال سکتے. آپ ایک شیشی میں آب زمزم لیں، اس کو آئس کول کریں. آئس کول کرنے کے بعد اس میں جو میلٹ ہوتا ہے واٹر، وہ آنکھوں میں کئی بار ڈالیں، اور ٹھنڈے پانی سے دھونا بھی اسی کی ایک بات ہے. میں نے اس کو تھوڑا آگے کیا ہے کہ آب زمزم وہ چیز ہے جس میں آج تک کوئی انفلٹریشن انفیکشس ایجنٹ نہیں پروڈیوس ہو سکتا. تو وہ اسٹیرائل ہوتا ہے، اور برف بننے سے چیزیں اور نیگیٹو ٹمپریچر میں سوائے سسٹ پور کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر وہ برف بن گئی ہے، اس کا میلٹنگ واٹر از گڈ فار دس وائرس. بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھریلو ٹوٹکے یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں سے یا فیملی ممبر میں سے کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو ارد گرد بھی بڑے ڈاکٹر جو ہے نا، وہ خود ساختہ ڈاکٹر جو ہے وہ نکل کے آ جاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو. وہ تو ارد گرد کی بات ہے نا. سبزی والے کی سبزی لینے گئے، اس نے علاج بتا دیا، دوسرے تیسرے نے. میں آن لائن ایک جگہ اور میں آن لائن ایک فارم پڑھ رہا تھا، کسی نان ڈاکٹر آرگنائزیشن نے وہ شیئر کیا کہ یہ دوائی ڈال سکتے ہیں. نو یار، ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے دکھائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو، آئی والے ڈاکٹر کو دکھا لیں. وہ دوائی جو لکھے گا اس کو آنکھ کو دیکھ کے. لیکن اگین میں نے ڈاکٹروں کو انفیکشن ہوتے دیکھا ہے کہ اس کو بھی وہی پریکاشنز ہیں، اور اس کو بھی دوسری آنکھ کو ٹچ کرنے سے پہلے یا دوسرا مریض آنے سے پہلے ساری پریکاشنز کرنی چاہیے. اگر اس کو ہم بریف کریں نا تو یہ ہے کہ پریونشن، گلاسز، انفیکٹڈ گلاسز، نارمل بندہ گلاسز، اور پانی سے دھونا. قدرت نے ویسے بھی ہمارے لیے وہ جو چیزیں بنائی ہیں، وہ چیزیں ان سے ٹھیک ہونا. اور پلوز، رومال، ٹیشو پیپر، یہ چیزیں جو شیئر ہو سکتی ہیں، ٹیبل، ان سے. اور شاید قدرت ہمیں اسلام کی طرف سے جو چیزیں ہیں جو سنت اور فرض ہیں، ان کی طرف ایسا ایسا لیے جا رہی ہے. کیونکہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ ہم ڈنڈے سے سیدھے ہوتے ہیں، ویسے عام روٹین میں سیدھے نہیں ہوتے. تو یہ وائرس بھی ہمیں کسی حد تک سیدھا کرنے کے لیے، کسی حد تک وضو کے لیے، کسی حد تک پانی کے لیے، کسی حد تک مطلب اس میں آپ کو اپنی ہائیجینس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کی کہ سنی سنائی بات پہ مت جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہمیں پمپل بھی ایک بہت نارمل سی چیزیں بن جاتا ہے نا، تو ہم یوٹیوب کھولتے ہیں اور بہت ساری ڈھیروں ڈھیر ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں. تو خدارا آپ کی آنکھیں بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ مت کریں. ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے پراپر جو ہے وہ میڈیکیشن اور گائیڈ لائن لیں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ سکیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آنکھوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے موضوعات کو جو ہے وہ جگہ دیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو. آنکھوں اب بات کریں اگر ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آنکھوں کی کیئر کی، تو جس سے ہم اسکن کیئر کرتے ہیں، ہیئر کیئر، بہت سارے کیئر پروڈکٹ ہیں. روٹین میں بھی اس وائرس سے ہٹ کے بھی ایسی کون سی چیز ہیں جس سے ہم اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ تندرست اور ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ جیسے باڈی کی ہائیجین ہے، اسی طرح آنکھوں کی بھی ہائیجین ہے. آپ دوبارہ حیران ہوں گی کہ میں نے زندگی میں 3-4 دفعہ اپنی یہ آئی کی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ آنکھ میں کیڑا آ رہا ہے باہر. تو وہ ہائیجین کی پروڈکشن ہے کہ جو یہ فلائی ہے، جو گندی فلائی ہے جو عموماً ہوتی ہے، تو وہ اگر ہائیجین ٹھیک نہیں رکھی تو اس نے ایگ دے دیا، ایگ سے لاروا ہو گیا. تو ایسے ایورٹ کیا تو کیڑا نکل رہا ہے، نیچے فلوٹ کر رہا ہے، لوور کلڈی سیٹ میں ادھر فلوٹ کر رہا ہے، ادھر فلوٹ کر رہا ہے. تو ہائیجین از سو امپارٹنٹ. اور اس بندے سے میں نے پوچھا، میں کہ نماز پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو؟ نہیں. یہ وہ جی نہیں جی فلاں. تو ہائیجین از سو امپارٹنٹ. باڈی کی ہائیجین ہے، فیس کی ہے، ہیئرز کی ہے، اسی طرح آئی کی ہے. تو اگر ہم اپنی باڈی کو، آئی کو، چہرے کو صاف رکھتے ہیں
تو ڈیفینیٹلی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے چانسز کم ہیں، بیشک وہ پیراسائٹ ہوں، بیکٹیریا ہوں، وائرس ہوں، فنگائی ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو بیکٹیریا کی. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ یہ لیشز جو ہیں اس میں بے شمار سکیلز ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے بلیفرائٹس ہوتی ہے، وہ بار بار ہو جاتے ہیں، بچہ جاگتا ہے کسی ٹائم ہو جاتے ہیں. ان کی صفائی بھی ضروری ہے، ان کے لیے بھی میڈیسن ہے، ان کا خیال ضروری ہے. تو جب وہ خیال کریں گے تو ڈیفینیٹلی باقی چیزیں بھی. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ مخلوق تو آنکھوں میں بیٹھی ہوتی ہے، جو انویڈر ہے وہ اس آنکھ میں زیادہ آئے گا جس نے اس مخلوق کو بھی پالا ہوا ہے اور ہائیجین کو بھی ڈیویٹ کیا ہوا ہے. تو نارمل روٹین سے آنکھوں کو دھو لینا، صاف پانی سے دھو لینا، ٹاول اپنا علیحدہ رکھنا، اس وائرس کے علاوہ بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. تو ڈاکٹر صاحب صفائی بہت سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے Thank you پروگرام کو so وقت much. دیا اور اتنی ڈیٹیل سے بتایا. اپنی آنکھوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کے وائرس سے بچ سکیں. پروگرام کا وقت ہوا جا رہا ہے ختم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.